اب تک دنیا میں نہیں آئی جن کو ہم رافیل جیٹس کہتے ہیں. سپیریئر ٹیکنالوجی ہے ان رافیل جیٹس کی, اور بھارت کو بڑا ناز تھا کہ ہمارے پاس سپیریئر ٹیکنالوجی کے یہ جہاز موجود ہیں, تو ہم پتہ نہیں کیا پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان کر دیں گے خدا نخواستہ. اور یہ جو ناز اور جو غرور تھا, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جس نیت سے اور جس ارادے سے وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے اور پاکستان کا نقصان کرنا چاہتے تھے, اس میں ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی, ان کو شرمندگی ہوئی, اور شرمندگی بھی ایسی کہ اب اس خفت کو مٹانے کے لیے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی چینج کی ہے. جناب والا, پاکستان میں جو جذبہ پایا جاتا ہے, جو جوش پایا جاتا ہے, اور جو اتحاد و اتفاق پایا جاتا ہے, یہ پاکستانی قوم ہر ایسے موقع پہ, ہر ایسے وقت پر یہ اکٹھی ہو جاتی ہے, اور یہ 5 انگلیاں جب مٹھی بنتی ہیں تو یہ ایسا زوردار مکہ بنتی ہیں کہ دشمن کو دوبارہ اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ دشمن جو مکار ہے, بزدل ہے, وہ بہترین ٹیکنالوجی لے کے آتا ہے آپ کے خلاف, کہ رافیل جیٹس ہیں. بڑا چرچا تھا اور بڑا ناز تھا دشمن کو ان رافیل جیٹس کے اوپر کہ یہ پتہ نہیں اتنی اعلیٰ ٹیکنالوجی ہے تو ہم شاید پاکستان کا ناقابل تلافی نقصان کر دیں گے خدا نخواستہ. مگر جب اس نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا اور ارادہ کیا کہ پاکستان کا نقصان کرے, ہماری آرمڈ فورسز کا رسپانس بے فٹنگ تھا. اور یہ جو طیارے گرے ہیں, یہ صرف طیارے نہیں گرے, یہ پوری بھارتی قوم کا غرور گرا ہے, اس کا ناز گرا ہے, بھارتی قوم کا مرال گرا ہے ان جہازوں کے ساتھ. اور یہ رافیل کمپنی والے بھی پوچھتے ہوں گے ان سے کہ تم نے تو ہماری بھی ریپوٹیشن خراب کر دی, اور وہ پوچھ رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ان کے شیئرز نیچے گرے ہیں جو میں آبزرو کرتا رہا ہوں. اور ہمارے JF-17 تھنڈر کا اگر آپ دیکھیں اور ہمارے شاہینوں کو اس فلور آف دا ہاؤس سے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, آپ کو سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ نے جس ہمت سے, جس جواں مردی سے اس ناز کو, اس غرور کو خاک میں ملایا. اور پچھلی دفعہ تو ہم نے یہاں پہ فینٹاسٹک ٹی پلائی تھی, ابھی بھی ٹی تیار تھی یہاں پہ, فینٹاسٹک ٹی واز ریڈی. مگر کیونکہ اس دفعہ دشمن بھاگ گیا تو ٹی کی ہم نے اس دفعہ ہوم ڈیلیوری کی ہے. یہ رافیل جیٹس گرانا کنونشنل وارفیئر کے اندر پاکستان کی سپیریورٹی کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹی بھارت سے کئی گنا بڑھ کے ہے. اور اگر کنونشنل وارفیئر کو دیکھا جائے تو تاریخ بھری پڑی ہے ان مثالوں سے جہاں پہ ہم نے انہیں شکست فاش دی ہے. اور جو پاکستان کا رسپانس رہا ہے جب یہ جیٹس گرے ہیں, اور میں نے آپ کو کہا کہ یہ جیٹس صرف نہیں گرے رافیل, ان کا مرال بھی گرا ہے, جس کی وجہ سے ان کی نہ دوبارہ ہمت ہوئی اور یہ اب بیک فٹ کے اوپر گئے. اور اب انہوں نے اس خفت کو مٹانے کے لیے کیا کیا ہے اور اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے کیا کیا ہے کہ اب انہوں نے ان مینڈ ڈرونز بھیجنا شروع کیے ہیں. کیونکہ ان کے پائلٹس اب شاید کہتے ہوں گے کہ جی ہم کیوں جائیں مار کھانے کے لیے, آپ نے تو کہا تھا بڑی سپیریئر ٹیکنالوجی ہے. اور بھئی بات جہاز کی نہیں ہوتی, بات پائلٹ کی ہوتی ہے جو جہاز کو اڑا رہا ہوتا ہے کہ اس میں کتنی ہمت ہے, کتنا حوصلہ ہے. تو
یہ اب کیونکہ دشمن بزدل بھی ہے اور ڈرپوک بھی ہے تو اس نے اب کہا کہ چلو ہم اسٹریٹجی چینج کرتے ہیں اور ان مینڈ جو ڈرونز بھیجے ہیں یہ ڈرونز کے رافیل ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ڈرون ٹیکنالوجی کی اگر آپ ٹیکنیکل اسپیسیفکیشنز دیکھیں تو یہ ڈرون ٹیکنالوجی میں یہ ہیروپ ڈرون جو ہے یہ اسرائیلی ڈرون ہے اور یہ ٹیکنالوجی وائز ڈرونز کا رافیل کنسیڈر ہوتا ہے. تو مجھے آپ کو بتاتے ہوئے یہ خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جب وہ ڈر گئے اور انہوں نے اپنے جہاز اور پائلٹس وہ نہ بھیج سکے کیونکہ ہم 5 گرا چکے تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور ہم نے 7 ڈرون بھی گرائے تھے جس رات یہ انہوں نے رافیل سے حملہ کیا. تو اب یہ جو 25 ڈرون آئے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی بڑی ٹاپ آف دا لائن ڈرونز ہیں, ہم نے 25 ڈرون کس طرح گرائے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کچھ ہم نے ان کو سافٹ ہٹ دی ہے کہ ان ڈرونز کا کو جیم کر کے گرایا گیا ہے اور کچھ ڈرونز کو ہم نے ہارڈ ہٹ دی ہے کہ ہم نے ان کو اپنی ایئر ڈیفنس سسٹم سے ہٹ کر کے گرایا ہے. تو یہ جو بھارتی میڈیا آپ کو رافیل جیٹس کا ملبہ دکھا رہا ہے اور یہ ہماری کامیابی تھی کہ کیونکہ کنونشنل وارفیئر میں پاکستان آرمڈ فورسز کا ایک سپیریورٹی ڈیولپ ہو گئی, اسٹیبلش ہو گئی, انڈین میڈیا نے ملبہ دکھانا شروع کر دیا. یہ چھپانا چاہتے تھے کہ یہ ملبہ نظر نہ آئے مگر ملبہ جہاز کا کیسے چھپ سکتا ہے. تو انڈین میڈیا نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان نے ہمارے جہاز گرا دیے ہیں. اب شرمندگی مٹانے کے لیے, خفت مٹانے کے لیے آپ 100 بہانے کر لیں مگر یہ جو ملبہ اٹھا رہے ہو ہمارے ہاں ہم نے جو ڈرونز گرائے ہیں یہ جگہ جگہ وار ٹرافیز پڑی ہے ہماری جو ہم اپنے میوزیمز میں رکھیں گے اور اپنی قوم کے بچوں کو بتائیں گے کہ جب بھارت جہاز سے حملہ نہ کر سکا اور اس کے حملے کو پسپا کیا گیا تو یہ اس کے پائلٹس نے انکار کیا تو یہ اب ڈرونز آئے تھے جو ایک ایک کر کے ہم گرا رہے ہیں. اور میں پوری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ آرمڈ فورسز آر ریڈی, آرمڈ فورسز آر کیپیبل اور وہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور آپ کے دفاع مضبوط اور محفوظ ہاتھوں کے اندر ہے. اور جس طریقے سے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان 25 ڈرونز کو کاؤنٹر کیا ہے تھرو سافٹ ہٹ, تھرو ہارڈ ہٹ, یہ ملبہ گرا ہوا ہے وار ٹرافیز کے شکل میں. اور یہ صرف ہم نے ایئر ٹو ایئر مار یا گراؤنڈ ٹو ایئر مار کر کے ایک نئی مثال نہیں قائم کی کہ ہم کنونشنل وارفیئر میں ہماری سپیریورٹی ہے. جو لائن آف کنٹرول پہ انہوں نے لاسز اٹھائے ہیں بھارت نے, اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لائن آف کنٹرول پہ نہ صرف 40 سے 50 ان کے ہم نے بھارتی فوجی ہلاک کیے ہیں بلکہ جو ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑایا اور آپ نے وہ آگ دیکھی, میں یونٹ کی بات نہیں کر رہا, کنونشنل وارفیئر میں یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ آپ پورے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو اڑا دیں. اس کی مثال آپ کو بہت کم ملے گی جناب اسپیکر. اور جب ہم نے اور یہ لائن آف کنٹرول پہ بھارت کے خلاف جو ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ ابھی جاری ہیں. لائن آف کنٹرول پہ انہوں نے ہیوی لاسز اٹھائے ہیں اور یہ اٹھا رہے ہیں لائن آف کنٹرول پہ, ابھی بھی اٹھا رہے ہیں 40 سے 50. اور دیکھیے وہ کہتے دشمن بھی ظرف والا ہو, ہم نے تو لائن آف کنٹرول پہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا سیلف ڈیفنس میں کیونکہ ان کا ان پرووکڈ اٹیک تھا سویلین پاپولیشن کے خلاف. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سویلین پاپولیشن کو, عورتوں کو, بچوں کو نشانہ بنایا اور ہم نے جو رسپانس دیا, بفٹنگ رسپانس دیا, تو ہم نے جہاز گرائے ہیں, ہم نے ملٹری انسٹالیشن اڑائی ہے لائن آف کنٹرول پہ, ہم نے ان کے فوجی ہلاک کیے ہیں لائن آف کنٹرول پہ. یہ جواب ہوتا ہے اور یہ منہ توڑ جواب ہوتا ہے